تو بچوں، آج ہم ہماری درسی کتاب کے دوسرے سبق ضمیر کی آواز کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے مصنف حامد حسن خادری ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلی بات۔ پہلی بات میں سبق کے مرکزی خیال کو پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ ایمان کے مضبوط ہونے کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، یہ ممکن نہ ہو تو اسے زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ ہو پائے تو اس کام کو دل سے برا سمجھے۔ برائی کا احساس انسان کو برے کام سے روکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں کوئی چیز غلط معلوم ہوتی ہے یا بری معلوم ہوتی ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے دور رہیں یا اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اسے ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ برائی کے خلاف اپنے اندر ابھرنے والی اس آواز کو دبا کر دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہیں، انہیں ضمیر فروش کہا جاتا ہے۔ ضمیر فروش یعنی ضمیر کو بیچنے والے۔ ذیل کی کہانی انسان کے اندر ابھرنے والی اسی ضمیر کی آواز پر مبنی ہے۔ دیکھیے اس کے بعد اس سبق کے جو مصنف ہے حامد حسن خادری، ان کے تعلق سے معلومات جان پہچان میں۔ حامد حسن خادری 1887 میں بچھراواں ضلع مراد آباد یو پی میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بڑودہ میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1927 سے 1945 تک سینٹ جانس کالج آگرہ میں انہوں نے اردو اور فارسی کے لیکچرر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ 1952 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے۔ تحقیق، تنقید اور تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانے بھی لکھے۔ داستان تاریخ و تنقید ادبیات اردو اور سعید و سیاد ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ذیل کا افسانہ ان کے افسانوں کے مجموعے سعید و سیاد سے لیا گیا ہے۔ سبق دیکھیے۔ مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری تھی۔ مشہود جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے۔ کرب کے معنی ہے غم، رنج، تکلیف، اور اضطراب کے معنی ہے بے چینی، یعنی پوری رات وہ بے چین رہا۔ صبح کو ملازم نے اخبار لا کر دیا۔ مشہود نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار کھولا اور خبروں کے کالم پر نظر دوڑائی۔ یکایک ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ یکایک کے معنی ہے اچانک۔ اس سرخی پر اس کی نظر تھی۔ سرخی یعنی ہیڈ لائن۔ ایک بچہ موٹر سے کچل گیا۔ وہ واقعے کی تفصیل پڑھنے سے ڈرتا تھا۔ اخبار کو موڑ توڑ کر پھینکنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ خیال آ گیا۔ اس نے اخبار کو سیدھا کیا۔ خبر یوں تھی: کل 3 بجے سہ پہر کو عالم نگر کی سڑک پر، سہ پہر کے معنی ہے تیسرے پہر، ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا۔ موٹر ایسی تیزی سے نکل گئی کہ اس کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکا۔ بچہ مستری خداداد مرحوم کا تھا۔ زخمی بچے کو اس کی ماں کے پاس مکان نمبر 75 واقع گنج پور پہنچا دیا گیا، لیکن 2 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ تمام باتیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، یہ ایک اخبار کی خبر ہے، اور اس میں یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ خداداد مستری کا بیٹا ہے۔ زخمی بچے کو اس کی ماں کے مکان پر پہنچا دیا گیا۔ اس مکان کا یہاں پر پتہ بھی دیا گیا ہے۔ وہ رہنے والا واقع گنج پور کا ہے۔ مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر خود بخود کہنے لگا: میں اس کا قاتل ہوں۔ قاتل یعنی قتل کرنے والا۔ مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ اندیشہ یعنی ڈر، خوف۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا کیا حشر ہوا۔ حشر یعنی انجام، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟
کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں؟ اقبال کرنا کے معنی ہے قبول کرنا۔ اس بد نصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں۔ ہدف کے معنی ہے نشانہ۔ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ اب یہ ظاہری بات ہے کہ اس بچے کا جو ایکسیڈنٹ ہے اس کے ہاتھوں ہوا تھا، تو اسے دل میں یہ تمام خیالات آ رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے اس بچے کا قتل ہوا ہے، تو اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اس کے گھر جانا چاہیے، جا کر اپنے جرم کا اقبال کرنا چاہیے؟ یہ تمام باتیں اس کی کیا ہے ذہن میں اور دل و دماغ میں چل رہی ہیں۔ یکایک مشہود نے زور سے گھنٹی بجائی، ملازم آیا۔ مشہود نے کہا، فوراً اسباب باندھو، میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اسباب یعنی سبب کی جمع ہی ہے، اور یہاں پر اس مراد سامان۔ اس نے طے کر لیا کہ اس شہر سے چلے جانا چاہیے۔ یہ بھید کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ کانٹا دل میں کھٹکتا رہے گا۔ کانٹا دل میں کھٹکنا یعنی یہ بات ہمیشہ کیا ہے دل میں دل میں رہنا۔ کہیں دور چلا جاؤں، بمبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی، ضمیر کی آواز دب جائے گی۔ ابھی ضمیر کی آواز کیا ہے یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو حق بات ہے، جو حق بات ہوتی ہے وہ ہمیں سچائی کی طرف مائل کرتی ہے، تو یہ ضمیر کی جو آواز ہے وہ اسے کیا ہے بار بار اسے جگا رہی ہے۔ یہ سوچ کر تجوری میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر واسکوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی اور اٹھ کھڑا ہوا کہ چل کر دوستوں سے رخصت ہو آؤں۔ یعنی جانے سے پہلے وہ اپنے دوستوں سے ملنا چاہتا ہے، رخصت ہونا چاہتا ہے۔ چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلہ تھا۔ بچے کھلونے، مٹھائیاں لیے ہوئے آ جا رہے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر مشہود کے دل پر ایک چوٹ لگی اور وہی کل کا بچہ اسے یاد آ گیا۔ وہی بچہ یعنی جس بچے کا اس کے ہاتھوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ خدا جانے وہ بچہ کس شکل کا تھا، گورا تھا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت۔ اب اسے پتہ نہیں وہ بچہ دکھنے میں کیسا ہے، یعنی ایکسیڈنٹ کے بعد اس نے اس بچے کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ جلدی سے اپنی گاڑی کو لے کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ مشہود یوں ہی چکر لگاتا جا رہا تھا کہ یکایک ایک جگہ ٹھہر گیا۔ ادھر ادھر نظر ڈال کر دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ تو گنج کا محلہ ہے، یہیں کہیں اس کا گھر ہوگا۔ کیا نمبر تھا؟ 75۔ یعنی جس جگہ پر وہ آ کر کھڑا ہوا تھا اسے ایسا محسوس ہوا کہ جو پتہ اس اخبار میں دیا گیا تھا وہی پتہ، وہی محلہ یہ ہے جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے۔ سامنے کی گلی میں لوگ بہت آ جا رہے تھے، اس کے عزیز رشتہ دار آتے جاتے ہوں گے، میں بھی چلوں۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اب مجھے بھی کیا ہے اس کے گھر پر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا۔ اب مشہود کے چہرے پر سکون، چال میں استقلال اور دل میں ہمت تھی۔ یعنی پہلے جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جب اس نے اخبار میں خبر پڑھی تھی تب وہ اس سچائی سے دور بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اب جب وہ اس مقام پر پہنچا ہے تو اس کے دل میں ہمت آ چکی تھی اور وہ خود کیا ہے اس مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مکان نمبر 75 پر پہنچ کر اس نے زنجیر ہلائی، ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی۔ تو بچوں، آج ہم نے اس سبق کا ایک حصہ پڑھے ہیں۔ اس سبق کے آگے کا حصہ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ سبق کے اس حصے میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔